اصلاً یہ پاکستان میں شیعہ کشی کا رواج کب سے شروع ہوا؟ اصلاً تشیع نے ایسا کیا کیا کہ ایسی پالیسیز بنائی گئیں، ایسے گروہ بنائے گئے کہ تاکہ شیعوں کو قتل کر دیا جائے؟ تو سب سے پہلی تنظیم جو تشیع اور تشیع کی قیادت کے حوالے سے بنائی گئی تھی اس کا نام تھا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ۔ اس تنظیم کے نام میں اس کا مقصد تھا۔ بنائی کیوں گئی؟ کیونکہ ضیاء کا زمانہ تھا، ضیاء نے ایک نعرہ بلند کیا تھا نظام مصطفیٰ کا، کہ ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے۔ اب نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا تو اتنے مسلمان ہیں، کس فقہی بنیاد پر ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے، وہ کس فقہ کے مطابق ہوگا؟ فقہ حنفیہ کے مطابق ہوگا۔ اب سب سے زیادہ جو اسلامی نظام کے مخالف اس ملک میں اگر کوئی تھا وہ سیکولر جماعتیں تھیں، اور اس وقت سیکولر جماعت کی سرغنہ اگر کوئی جماعت تھی وہ بھٹو شہید کی جماعت تھی، پیپلز پارٹی تھی۔ اب ان کو تو مار دیا گیا اور زد و کوب میں تھے، وہ جماعتیں تو اٹھ نہیں سکتی تھی۔ باقی جماعت اسلامی ہوں یا دوسری جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں، انہوں نے تو ضیاء الحق کو امیر المومنین کا لقب دیا تھا کہ یہ ہے جو پاکستان میں نظام نافذ کرے گا۔ پاکستان کی کورٹوں میں شرعی عدالتیں بنائی گئیں، اور پاکستان میں شرعی عدالتوں کے نافذ کرنے کے لیے لوگوں کو پکڑا بھی جاتا، کوڑے بھی مارے جاتے، جس کا ایک نشان آپ سب جانتے ہیں کہ جو قانون ضیاء الحق نے بنایا، اور جس قانون کی مخالفت میں آغا مفتی جعفر صاحب نے اتنا بڑا اجتماع اسلام آباد میں جمع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ زبردستی لوگوں کے اکاؤنٹس اور پیسوں سے زکوٰۃ کو کاٹا جائے گا، جس کی مخالفت میں شیعہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مکتب میں نظام خمس ہے، اور خمس حکومتوں کو نہیں دیتے، ہم مراجع کو دیتے ہیں، جس میں کامیابی بھی ملی۔ لیکن اس اجتماع نے، یعنی سب سے زیادہ اس زمانے میں بھی اگر کسی نے ضیاء کی مزاحمت میں اپنے قدم کو بلند کیا تھا، وہ مکتب اہل بیت کے چاہنے والے تھے، کیونکہ سیکولر لوگوں کے پاس اتنی طاقت اور پاور نہیں تھی کہ وہ ضیاء کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں۔ ان کو تو زد و کوب کیا، زندانوں میں ڈالا، لیکن اتنا بڑا اجتماع کہ 1,00,000 لوگوں کو اسلام آباد میں جمع کرنا اور اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے آواز کو بلند کرنا، کہ جناب سیدہ کا یہ وتیرہ تھا کہ چاہے حق تمہارا چھوٹا بھی ہو، لیکن حق کو لینے کے لیے باہر نکلنے کا حق تم رکھتے ہو، اس میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر تمہارا کوئی حق ہے اس حق کو لینے کے لیے باہر نکلو۔ اب یہاں پہ ایک نظام بنا، نظام مصطفیٰ، اور اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے ایک فقہ کو چنا گیا۔ تو اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے شیعہ علماء نے ایک اجتماع بنایا، اور اس اجتماع اور اس تحریک کا نام رکھا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ۔ اگر آپ فقہ حنفیہ کو نافذ کرنا چاہتے ہو تو کہا کہ ہم تو جعفری ہیں، ہم کیسے فقہ حنفیہ اپنے اوپر نافذ کریں گے؟ اب ایک تحریک اور ایک موومنٹ چلی کہ بھائی ہمارے بچوں کے لیے بھی ایک نظام ہونا چاہیے جو نظام تشیع ہے، ہمارے بچوں کی کتابوں کے اندر ایک ایسا نظام ہونا چاہیے۔ مطلب ایک شیعہ بچہ ہے وہ کسی اور نظام کو کیوں پڑھے؟ ایک فقہ جعفریہ کو ماننے والا فقہ حنفیہ کو فالو نہیں کرتا، میری نماز الگ ہے، میرے نماز کا طریقہ الگ ہے، میرے وضو کا طریقہ الگ ہے، میں کیسے اپنے بچے کو پڑھاؤں؟ میں تو پہلا امام امیر المومنین کو مانتا ہوں، پھر میں یہ نفاق ہے کہ میں بچے کو کہوں کہ مثلا پہلا کوئی اور ہے اور امام بارگاہ میں آئے تو اسے پتا چلے پہلا کوئی اور ہے۔ یعنی یہ فکر میری بچے کی خراب ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ ایک موومنٹ چلی جس کو قبلہ مفتی جعفر صاحب نے، اس کے بعد شہید حسینی نے اس موومنٹ کو چلایا کہ شہید کی تقریر تھی حیدرآباد کے قدمگاہ پہ، وہ یہی پوری تقریر اس پر تھی کہ ہم نفاذ فقہ جعفریہ چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نظام نافذ ہو جائے اور اس نظام کی آڑ میں آ کر جتنے شیعہ ہیں انہیں بھی کنورٹ کر دیا جائے۔ لیکن سب سے زیادہ جو شہید کو شہرت ملی، یعنی پاکستان میں شہید حسینی کو شاید لوگ اتنا نہ جانتے ہوں، شہید کی اپنی ایک مظلومیت ہے، ان کے انتخاب میں جو مظلومیتیں ہیں وہ الگ ہے، لیکن خدا نے اصل جو قوم کو متحد کیا، یعنی پاکستان میں اگر قیادت اتنی مشہور ہوئی
اور اس قیادت کے پیچھے ایک جم غفیر لگا جو بے نظیر تھا اس ملک میں، کبھی شیعہ اتنے مضبوط نہیں ہوئے تھے، وہ شہید کی شہادت کے بعد تھا۔ یہ شہید کے خون تھا جس نے قوم کو جمع کیا، جس نے شیعہ تنظیموں کو جمع کیا، جس نے شیعہ جوانوں کو جمع کیا، اور شہید کے بعد جس قیادت کو چنا گیا اس کے آپ دورے دیکھتے ہیں، 90s میں گلگت ہو یا بلتستان ہو، یا 90s اور اس زمانے کے انتخابات ہوں، اکثریت میں شیعہ جماعتیں سیٹیں جیت کر آئی تھیں۔ یہ کس کا اثر تھا؟ شہید کے خون کا اثر تھا۔ اور اسی نفاذ فقہ جعفریہ کی کڑی کو لے کر شہید ضیاء گلگت اور بلتستان میں چلے۔ ان کی تقریریں آج بھی موجود ہیں، اور عنوان یہی ہے کہ میرا بچہ جب صبح اسکول میں جاتا ہے اور کتاب کھولتا ہے اور اس کتاب میں اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، اور اگر وضو اس طرح نہ کیا جائے تو وضو باطل ہے۔ کہ اس کا مطلب آپ میرے بچوں کو کیا بتا رہے ہو کہ جتنے بھی جی بی کے بچے ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو فقہ جعفریہ کو ماننے والے ہیں، تو کیا سب کے وضو کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے؟ ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ تھی، اور یہ ڈیمانڈ ہیومن رائٹس کے مطابق تھی، یہ ڈیمانڈ پاکستان کے قانون کے مطابق تھی کہ میں جس مکتب اور جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں میرے بچے کو ویسی ہی تعلیم دی جائے۔ اور اسی نفاذ فقہ جعفریہ کی جد و جہد کے خاطر پھر شہید کے خون کو بہایا گیا۔ لیکن یہ نادانیاں، قوموں کی نادانیاں، کہ ایک جنرل ضیاء جیسا کہ اللہ نے اسے واصل جہنم کیا، جس نے ایک پوری مومنٹ چلائی تشیع کے قتل کے لیے، جس کی کڑیاں شہید حسینی کے بعد شروع ہوئیں، اور کوئٹہ کے بم دھماکوں سے شروع ہوتے ہوئے یہاں تک کہ شہید کی شہادت ہو گئی۔ اور ایسے ہمارے نادان شیعہ بھی تھے، ایسے ہمارے نادان شیعہ بھی تھے جو جنرل مشرف کا نام آتا تھا تو کبھی علیہ السلام کہتے تھے، کبھی ان کو کہتے تھے یہ شیعوں کا ہیرو ہے۔ اور انہی کے زمانوں میں ہمارے بڑے بڑے علماء کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، جب تک اپنی نسلوں کو حقیقت نہیں بتاؤ گے۔ اور شہید کی شہادت کے بعد جو معاہدے کیے گئے ان میں بھی یہی تھا کہ آج کے بعد آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سلیبس چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے وہ کتابیں چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے وہ درس چاہتے ہیں جس میں ہمارے بچوں کو تشیع کا کمپلیٹ نظام بتایا جائے، نظام ولایت بتایا جائے، امامت کی سوچ کو بتایا جائے۔ اور اسی فکر کو لے کر جب اہل بیت چلے تھے، آپ یہ سوچیں کہ واقعاً امام حسین سے کیا دشمنی تھی اس زمانے کے حکمرانوں کو، امام زین العابدین سے کیا دشمنی تھی؟ ایک امام جو گھر کے اندر بیٹھا ہے لیکن پھر بھی زہر دے کے شہید کر دیا جاتا ہے، ایک امام کو 14 سال زندان میں ڈالا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھا جائے تو بلندی پر تھا، ان کے تزکیہ نفس کو دیکھا جائے تو بلندی پر تھا، ان کی عبادتوں کو دیکھا جائے تو بلندی پر تھا۔ لیکن ایک امام سجدے میں ہے لیکن اس کے سر پہ تلوار چلائی جاتی ہے۔ امام زین العابدین کی عبادتیں زد و عام تھی، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں وقت کا حاکم انتظار کرتا تھا کہ میں حجر اسود کو بوسا دوں، لیکن یہی وقت کا حاکم دیکھتا ہے کہ ایک شخص نورانی ہے جو آتا ہے، لوگ اسے راستہ دیتے ہیں، تعجب سے پوچھتا ہے ارے میں حاکم ہوں، کھڑا ہوں، لیکن یہ آیا اور لوگوں نے راستہ دیا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے، جو عبادت کے منارے تھے لیکن انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ وہ اسی سوچ کی خاطر، جب آپ سوچ الہی بنا دیتے ہو تو جو اس نظام الہی کے دشمن ہیں وہ آپ کو شہید کر دیتے ہیں۔ لیکن امام خمینی کا مشہور جملہ فرماتے، لوگ تمہارے جسموں کو موت دے سکتے ہیں، تمہاری سوچوں کو موت نہیں دے سکتے۔ لوگ تمہارے جسموں کو کاٹ سکتے ہیں لیکن تمہاری روحوں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جس بھی دھرتی پر شہید کا خون گرتا ہے خدا اس قوم کو عزت دیتا ہے۔